یہ گزرے ہوئے وقتوں کی بات ہے۔ خالد نامی فرمانبردار بچہ اپنی نانی کے ساتھ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ خالد کے ماں باپ ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد نانی نے خالد کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ سلائی کڑھائی کر کے کچھ کما لیتی اور خالد بھی محنت مزدوری کر کے نانی کا بوجھ ہلکا کرتا۔ اس طرح ان دونوں کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ اب نانی بوڑھی اور ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، پھر بھی وہ کھانا پکانا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیتی تھی۔ خالد جوان ہو گیا تھا، اب گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی۔ گرمی کے دن تھے، خالد کھیت میں ایک کسان کے پاس مزدوری کر رہا تھا کہ گرمی کے سبب اس کو چکر آیا اور وہ وہیں گر پڑا۔ کسان فوراً خالد کو ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا معائنہ کر کے دوا دی۔ دوا کھانے سے اس کی طبیعت بہتر تو ہو گئی، لیکن وہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ خالد 1 ماہ تک کوئی محنت مشقت والا کام نہ کرے۔ گھر میں رکھا ہوا اناج اور پیسے بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ ایک دن ایک فقیر نے خالد کے گھر باہر صدا لگائی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دے دو۔ خالد کی نانی اماں نے گھر میں جو کچھ کھانے پینے کو تھا سب فقیر کو دے دیا۔ اب ان کے پاس اپنے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ایسے میں بیماری کے باوجود خالد مزدوری کرنے گھر سے نکلا، لیکن کہیں بھی اسے کوئی کام نہ ملا۔ وہ مایوس ہو کر گھر آ گیا۔ دوپہر کو اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نانی اماں دروازے پر گئیں تو دیکھا کہ سامنے ایک درویش بابا کھڑے ہیں۔ اس نے کہا، محترم خاتون، تم ایک نیک و فراخ دل کی مالک ہو۔ میں تمہیں 3 موتی دیتا ہوں۔ جب بھی تم کو یا تمہارے نواسے کو بھوک لگے تو ان کو ایک دیگچی میں ڈالنا۔ اس طرح آپ کا پسندیدہ کھانا جو آپ نے اس وقت سوچا ہوگا دیگچی میں آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اندر آ کر نانی اماں نے یہ 3 موتی دیگچی میں ڈالے اور ڈھکن بند کر دیا۔ ڈھکن کھولا تو اس میں بکرے کا گوشت کا پلاؤ تھا۔ اس طرح روزانہ ایک نیا کھانا انہیں کھانے کو مل جاتا۔ نہ صرف خالد اور اس کی نانی اماں روزانہ مزے مزے کے کھانے کھاتے، بلکہ پورے قصبے میں تقسیم کر دیتے۔ ایک دفعہ وہی بزرگ نانی اماں کے خواب میں آئے اور کہا کہ ایک نیک دل عورت قصبے کے لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرو۔ ابھی اٹھ کر یہ 3 موتی اپنے بڑے صندوق میں رکھو۔ صبح صندوق کھولو گی تو وہ سکوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ ان سکوں سے سامان خرید کر ایک بڑی دکان کھول لینا اور قصبے کے کچھ ضرورت مندوں کو وہاں کام پر رکھ لینا۔ دکان سے خوب برکت ہوگی۔ اپنے نواسے سے کہنا کہ قصبے میں ایک بڑا کارخانہ لگائے، اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ صبح نانی اماں نے خواب خالد کو بتایا۔ دونوں نے کمرے میں جا کر صندوق کھولا تو واقعی وہ سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ خالد اسی وقت شہر گیا اور دکان کے لیے بہت سارا سامان خرید کر لے آیا اور قصبے میں دکان کھولی۔ گاؤں کے لوگوں کو دکان پر بٹھایا، یوں ان کو بھی روزگار مل گیا۔ 6 ماہ بعد خالد نے قصبے میں ایک بڑا کارخانہ لگوایا۔ اس طرح پورے قصبے کے لیے لوگوں کو روزگار مل گیا۔ لوگ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حالات سے تنگ آ کر کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سب کی مدد کرتا ہے، بس محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔